الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام جس کے اندر ہم سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں، جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم جن ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ہم جن مبارک ذات کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے تمام لوگوں میں اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، سب سے بڑا لیول عطا فرمایا، جن پر اللہ پاک نے اپنی سب سے پیاری اور آخری کتاب قرآن پاک نازل فرمائی۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس پروگرام کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، آپ کی پیاری لائف کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں سنتے بھی ہیں، اور یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ہم بہت پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں جو یہاں بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں ہم مختلف سیگمنٹس کرتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سنتے ہیں، آپ کی جو لائف ہے اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں، اور بیان بھی سنتے ہیں، اس کے علاوہ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے انشاءاللہ، وہ آپ کریں گے مل کے۔ تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری نعت شریف، اور سیگمنٹ کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نعت سنائیں گے انشاءاللہ آج ہمیں احمد مصطفیٰ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی آج کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں، یہ بہت ہی پیارا کلام ہے، مدینے کی یاد میں ہے۔ جی احمد بھائی۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا
کیا رہا میرا سامان مدینے میں رہے آرا میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو احمد بھائی جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں خوب برکتیں عطا فرمائے، میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں، آپ کو یہ باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہیں، کیونکہ یہ باتیں کن کے بارے میں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ ہمارے پیارے نبی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ہم سب کی جان ہیں، ہم سب کی جان ہیں، ہم سب کو ان سے محبت ہے اور ان کے صدقے ہی ہماری شان ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی، پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام آئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان انبیاء کرام کو جو کتابیں دیں، جو صحیفے دیے، ان کتابوں ان صحیفوں کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں بھی موجود تھیں، اور ان انبیاء کرام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، بتایا تھا۔ تو وہ جو انبیاء کرام کے جو امت کے علماء کرام تھے، انہوں نے بھی اپنی قوموں کو، لوگوں کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے، یہاں تک کہ بچوں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو پیارے بچوں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان علماء کرام میں سے بہت سارے علماء کرام مکہ شریف آئے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کے پاس آئے، اور جب انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیارے بچوں ان علماء کرام نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو خوشخبری دی، یہ تو وہی پیارا سا بچہ ہے جن کے آنے کی خوشخبری ہم اپنی امت کو دیتے آئے ہیں۔ اور پیارے بچوں ان علماء کرام نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کے نبی ہونے کی بہت ساری نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک نشانی بڑی مشہور ہے جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے کر بھی آئے، اور وہ نشانی ایسی ہے جو پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان میں یہ نشانی موجود ہوگی۔ تو ایک نشانی بہت مشہور ہے، کسی کو ہے ذہن جا رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں مائک پہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ ماشاء اللہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمائے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے اور یہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی بھی ہے، لیکن جو میرا مقصود ہے، یعنی جو پچھلی کتابوں کے اندر نشانی موجود تھی وہ یہ نہیں ہے۔ جی چلیں آپ بتائیں مائک پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر وہ نشان تھا اللہ رسول محمد کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ایک نشان تھا اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ اور رسول لکھا ہوا تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مہر نبوت۔ کیا کہتے ہیں اسے بچوں؟ مہر نبوت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جی ہاں۔ اچھا بچوں، وہ پیٹھ پر نہیں تھا بلکہ ہم اسے بولیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شولڈر یعنی دونوں کندھوں کے درمیان میں تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مہر تھی اسے کیا بولتے ہیں؟ مہر نبوت کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانی تھی اور یہ آپ کو پیدائشی عطا کی گئی تھی، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہ مہر نبوت آپ کی جسم پر موجود تھی، اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی ان کتابوں کے اندر بھی یہ بات ذکر تھی۔ تو جب وہ علماء کرام آئے اور انہوں نے خوشخبری دی آپ کے دادا جان کو، آپ کی زیارت کی، تو ان میں سے بہت سارے علماء کرام نے اس مہر نبوت کی زیارت بھی کی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں سے معلوم ہوا کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تو پچھلی کتابوں کے اندر بھی بیان کی گئی تھی۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں محمد سفیان بھائی۔ تو دیکھیے یہ ہمیں کیا بیان کرتے ہیں، کون سا ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیان بھائی آج کیا موضوع ہے آپ کے پاس؟ جانوروں پر رحم کرنا۔ ہاں، جانوروں پر رحم کرنا۔ کچھ بچے بلی کے بچے کو تنگ کرتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے ڈاگ کو تنگ کرتے ہوں۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں کہ سفیان بھائی کا آج ٹاپک تو ہم نے سن لیا کہ سفیان بھائی ہمیں آج کیا بیان کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی جھاڑی کے قریب سے گزرے، انہیں اس جھاڑی میں سے چڑیا کے بچوں کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی وہ جھاڑی کے قریب گئے اور چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اپنی چادر میں رکھ لیا۔ اتنے میں کچھ دیر بعد ہی اس چڑیا کی ماں آ گئی اور بچوں ان صحابی کے سر پر راؤنڈ لگانے لگی، یعنی ارد گرد گھومنے لگی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے چادر کو کھولا تو وہ چڑیا نیچے آئی اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جنتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب چڑیوں کو چادر میں لے کر پیارے نبی اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پوری بات بتا دی۔ ان کی بات سننے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چادر زمین پر رکھ کر کھول دو۔ انہوں نے چادر کو کھول دیا لیکن چڑیا اپنے بچوں سے الگ نہ ہوئی۔ اللہ پاک کے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں سے محبت دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ یہ چڑیا اپنے بچوں پر جتنا رحم کرنے والی ہے بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس لے جاؤ اور ان کی ماں کے ساتھ انہیں وہیں رکھ آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو تاکہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں واپس لے گئے اور جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں جانوروں پر رحم کرنا ہے، بغیر کسی وجہ کے انہیں تکلیف نہیں دینی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جہاں سے وہ چڑیا لے کر آئے تھے، اس کے بچوں کو لے کر آئے تھے، وہیں پر چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، بعض بچے نا بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہی بعض بچے ایسا کرتے ہوں جو بات میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بعض بچوں میں بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، وہ بس جانوروں کو، پرندوں کو، ان کو تنگ کرنا ان کا شوق ہوتا ہے۔ یہ باہر نکلے، گلی میں نکلے تو اب ان کو کوئی ڈاگ نظر آ گیا، اب کیا کریں گے؟ وہ پتھر اٹھائیں گے اور اس ڈاگ کو زور سے مار دیں گے۔ اب وہ ڈاگ سو رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، نہ بھونک رہا تھا، نہ ان کو کاٹ رہا تھا، کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو گزر رہا تھا وہاں سے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمیں کوئی اگر پتھر مارے تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی نا، تو وہ تو جانور ہے۔ اچھا، ہمیں تکلیف ہوگی تو ہم کسی کو شکایت بھی کر سکتے ہیں، اپنے ابو کو آ کے بتا سکتے ہیں، اپنی امی کو بتا سکتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کو بتا سکتے ہیں، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اب تکلیف کیوں پہنچائی آپ نے۔ لیکن جو جانور ہوتے ہیں ان کے وہ تو بے زبان ہوتے ہیں، وہ اپنی شکایت کس سے کریں گے؟ ہاں، وہ شکایت اللہ نہ کریں، وہ اللہ پاک سے ہماری شکایت کر دیں۔ اللہ پاک تو سب کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کو سب کی سنتا ہے۔ تو جانوروں پر ظلم کرنا انسانوں پر ظلم کرنے سے اور زیادہ برا ہے، کہ انسان تو اپنی شکایت کسی سے کر سکتا ہے، جانور تو کسی سے بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور بات، بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ بلی کے بچے کو تنگ کرتے ہیں، بلی کے بچے کو پکڑ لیں گے، ان کی گردن دبوچ لیں گے، یا بکری ہوتی ہے یا بکرا ہوتا ہے، ابھی قربانیاں ہوئی تھیں تو بعض بچے کان پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے اور ہمیں انسانوں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان پر رحم کریں گے تو اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک جملہ ایک جواب، اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں، آپ کی پیاری لائف کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ایک ایکٹیویٹی کے انداز میں۔ اور جو یہاں ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، پیارے بچوں، یہ اب جو سیگمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کا ہے، یعنی اس میں آپ سکھائیں گے، ہم سیکھیں گے، اور ہمارے ساتھ جو مدنی چینل بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے آپ کے ذریعے۔ لیکن آپ کو کرنی ہے ایک ایکٹیویٹی، اور آپ کو ایک مخصوص ٹائم دیا جائے گا اور لمیٹڈ ٹائم دیا جائے گا، اس کے اندر آپ کو وہ ایکٹیویٹی مکمل کرنی ہوگی۔ وہ کرنا کیا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ ایسی کیا ایکٹیویٹی ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو کوئی بہت زیادہ یعنی مشکل کام نہیں ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ایک یہ بورڈ ہے اور اس پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہوں گے جو الگ الگ ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب، وعدہ خلافی، نیچے لکھا ہوا ہے نبیوں سے، نہیں، تھے، ہیں، ہے۔ تو یہ الفاظ ابھی الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔
آپ کو کیا کرنا ہے، آپ میں سے میں کسی کو بلاؤں گا اور وہ یہاں پر آئیں گے، اور یہ جو آپ کو دو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے، ان کے درمیان میں آپ کو ان الفاظوں کے ذریعے جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس ڈیوریشن کے اندر جملہ مکمل کر پائے تو آپ نے اپنا ٹارگیٹ پا لیا، اور اگر آپ نہیں کر پائے تو ہم کسی اور کو چانس دیں گے، موقع دیں گے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بتائیں آپ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ تو پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں ایکٹیویٹی، اور اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں، اور ہم شروع کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے۔ تو اب سب کو چانس دینا تو ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ کی دو ٹیمیں بنا دیتے ہیں، یہ ٹیم ہے اے ٹیم اور یہ ٹیم ہے بی ٹیم۔ تو یہاں سے آئیں گے انشاءاللہ، پہلے آپ چلیں آ جائیں۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں عبید مصطفیٰ بھائی۔ عبید بھائی، آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے آپ کو؟ اچھا، آپ جملہ بنائیں گے، یہاں سے شروع کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو بنائیں گے، یہاں لے کر آئیں گے کوئی لفظ، اور پھر یوں ترتیب وار آپ پھر جملے کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی عبید بھائی جلدی کیجئے، اور پیارے بچوں آپ کی ٹیم ہے یہ، اور ہمارے عبید بھائی آپ کی ٹیم میں سے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عبید بھائی جملہ مکمل کر کے آپ کو پوائنٹ دلا پاتے ہیں یا نہیں۔ اور پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے کہ عبید بھائی کیا جملہ بنا رہے ہیں، درست بھی بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے۔ جی آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اور 1۔ لگتا ہے کہ جملہ مکمل کر لیا ہے عبید بھائی نے۔ جی عبید بھائی جملہ مکمل کر لیا آپ نے؟ چلیں مائک دیں بھائی ایک ہمیں۔ جی عبید بھائی کو مائک دیا ہے، آپ پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے، جملہ درست بنا لیا ہے۔ تو ہماری اے ٹیم کا 1 پوائنٹ ہو گیا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ جزاک اللہ، آئیے تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے پہلی بات سیکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، تو اب آئیں گے انشاءاللہ ٹیم بی سے۔ جی چلیں آپ آ جائیے۔ سید حسان اتاری ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ بنا پاتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں جملہ آپ کو چینج کرنا ہے، یہی جملہ نہیں بنانا بلکہ جملہ آپ کو کچھ اور بنانا ہے۔ چلیں ٹائم شروع ہوتا ہے اب آپ کا۔ ہمارے حسان بھائی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں دیکھتے ہیں کہ اب ٹیم بی والے اپنا ٹارگیٹ پورا کر پاتے ہیں یا نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا، اپنا ٹارگیٹ پورا کر پائیں گے یہ؟ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ ٹیم اے بھی آپ کے ساتھ ہے اور ٹیم بی بھی حسان بھائی کے ساتھ ہے۔ جی پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے کہ حسان بھائی سید زادے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا جملہ بنا رہے ہیں اور یہ بنا پاتے بھی ہیں یا نہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جی حسان بھائی جملہ مکمل نہیں کر پائے، کیا بنایا آپ نے؟ مائک کے پڑھ کے سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جملہ مکمل نہیں کیا؟ جی ٹیم بی والوں، حسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جملہ مکمل نہیں کیا۔ ٹیم اے آپ کیا کہتے ہو، جملہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں ہوا، لیکن بچوں جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ حسان بھائی دیکھیں جملہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ نے کبھی بھی وعدہ خلافی، تو حسان بھائی نے جملہ جو بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی نہیں کی، تو ان کا جملہ درست ہے، یعنی یہ جملہ ہم مکمل مان لیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں، پیاری سیرت کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، جملے ہم نے بنائے ہیں، اور ان جملوں کے اندر بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے، آپ کے بارے میں پیاری پیاری باتیں بتائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر پھر ہم آپ کے لیے لائیں گے بہت پیاری پیاری باتیں، وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لائف کے بارے میں۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا